السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کی تفسیر اور توضیح چل رہی ہے، اور شفاعت کے بارے میں شرعی رہنمائی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شفاعت کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ دنیاوی شفاعت بھی ہے، اخروی شفاعت بھی ہے، اور شفاعت کبریٰ کیا ہے آخرت میں۔ اب آخری بات جو شفاعت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تو شفاعت کبریٰ کریں گے، اور اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے بہت قسم کی شفاعت کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں چند باتیں دھیان میں رکھیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام جو شفاعت کریں گے اس شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ یعنی اگر ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں مانگنا ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک اس کے نہیں ہے، اور کوئی چیز مانگی جاتی ہے اس سے جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگنا یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ لہذا آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت نہ مانگی۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کریں گے۔ یہاں دنیا میں شفاعت کرنے والوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ شفاعت کرنے سے پہلے اجازت لے، پرمیشن لے۔ آپ کو کسی بچے کے بارے میں پرنسپل صاحب سے بات کرنی ہے، آپ ڈائریکٹ بات کر لیجئے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے، کہوں یا نہ کہوں۔ لیکن آخرت میں جو شفاعت ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد۔ سورہ آیت الکرسی اس آیت کے بعد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ کوئی ہے اللہ کی پرمیشن کے بغیر شفاعت کرے؟ تو دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کرے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی آدمی کے لیے شفاعت کریں گے جس آدمی سے اللہ راضی ہوگا، اسی مومن کے لیے شفاعت کریں گے جس سے وہ راضی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کسی کے لیے بھی شفاعت، مشرک اور کافر کے لیے نعوذ باللہ شفاعت کر، نہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ نے فرمایا، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہوا۔ اللہ کی رضامندی کے بغیر شفاعت نہیں کریں۔
تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر چاہیے تو آپ اللہ کو خوش کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حکم دے دے گا، اجازت دے دے گا، خوش ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں۔ یہ بنیادی اصول اور ضابطے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی شرک کرتے ہیں، یہ بھی اصول یاد رکھیے، یہ بھی ضابطہ یاد رکھیے کہ شفاعت اسی شخص کے لیے ہوگی، کسی کی مغفرت کے لیے، کسی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے، اسی شخص کے لیے ہوگا جو موحد ہوگا، توحید پر مرا ہوگا۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے شفاعت نہیں، کے لیے شفاعت نہیں، کیونکہ شرک وہ عمل ہے کہ اس کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا اور دوسرے گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے بھائی ہوشیار ہو جائیں، محمد احمد عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ کر کے جو لوگ شرک کرتے ہیں دنیا میں، انہیں کان کھڑے کر لیں، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، مگر آپ کی کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں، ممکن ہی نہیں، مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے بھائی آج درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں اولیاء سے بیعت ہیں، ہم فلاں ولی سے بیعت ہیں، ہم فلاں ولی سے بیعت ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، اور ان کو من گھڑت واقعات سنائے بھی جاتے ہیں، بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ہم تو ان کا دامن پکڑ کے نہیں چل جائیں گے، یہ تو ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ ہم کو معاف کروا دیں گے، یہ ہم کو جنت میں داخل کرا دیں گے، جہنم میں سے بچا لیں گے۔ نعوذ باللہ، کیا کیا باتیں ہیں۔ تو جو میں نے کہا کہ آخرت کی دوسری شفاعت ہے ممنوع شفاعت، یعنی جو شفاعت وجود میں ہی نہیں آئے گی، اور آج کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پر تکیہ کیے ہوئے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں صاحب بزرگ صاحب یہ ہم کو بچا لیں گے۔ آج کیا کیا گورکھ دھندا شروع ہے مسلمانوں میں۔ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو فاسق اور فاجر اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والوں کی طرف سے ان کی مغفرت کا پروانہ لکھایا جاتا ہے، اسے شفاعت کی جاتی ہے کہ اس کو معاف کر دو، اس کو جنت میں داخل کر دو، اس کا حساب کتاب نہ لے، اور اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا مذاق بنایا جا رہا ہے جن کا۔ تو یاد رکھنا موحد کے لیے ہی شفاعت ہوگی، مشرک کے لیے شفاعت نہیں۔ تو یہ سب جو من گھڑت ہم نے بنا رکھے ہیں کہ یہ شفاعتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی، یہ اللہ رب العزت کے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بلا شک و شبہ دوسرے انبیاء، اولیاء، صلحاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت اسی اصول کے پابند ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ من گھڑت اپنے دل سے ایجاد کیا ہوا شفاعت قیامت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اپنے خاندان والوں سے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اے میری بیٹی، میری لخت جگر، اللہ کے آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے فکر کر لے، میں کل تیرے کام آنے والا نہیں، میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر۔ تو میرے بھائیوں، شفاعت کے تعلق سے غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اختصار کے ساتھ شفاعت کے بارے میں کہنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
هذا ما عندي والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.